السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ نہایت سکون و متانت سے تشریف فرما تھے۔ آپ کے ارد گرد صحابہ کرام و تابعین کا ایک ہجوم تھا۔ آپ ان کو نئے اور عمدہ واقعات سنا رہے تھے اور لوگ آپ سے عجیب و غریب باتیں روایت کرتے تھے۔ بس انہی واقعات میں سے ایک واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ مدینہ کے گلی کوچوں میں سے کسی ایک کوچے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی شیطان جن سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان جن نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اسے لڑنے کی پیشکش کرنے لگا۔ صحابی رسول نے فوراً اس کی یہ پیشکش قبول کی اور دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ شیطان جن نے بڑھ چڑھ کر حملے کیے مگر اس کی پیش نہ کی گئی۔ بالآخر صحابی رسول نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور شیطان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ جن کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا تو وہ بدبخت پھر کہنے لگا کہ میں ایک بار پھر تم سے کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول نے ایک بار پھر شیطان جن کی پیشکش قبول کی اور دوسری بار پھر دونوں میں شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں صحابی نے اسے پھر بچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر کہنے لگے میں تمہیں دبلا اور حقیر گردانتا ہوں، تیرے ہاتھ گویا کسی کتے یا کسی جن کے ہاتھ ہیں۔ شیطان جن کہنے لگا اللہ کی قسم بلا شبہ میں انہی جنوں میں سے ہوں۔ صحابی نے کہا میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے یہ نہ بتا دے کہ تجھ سے لوگ کس طرح بچے رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا آیت الکرسی سے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ واقعہ سنا چکے تو مجمع میں سے کسی نے کہا اے ابن مسعود وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ دوستو یہ واقعہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل العقب میں سے ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھنے والے یہ صحابی رسول تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات کی فہرست میں شامل ہے اور آپ واحد ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر شیطان تم کو دیکھتے ہی راستہ کاٹ جاتا ہے۔ حدیث میں آپ کے بے شمار واقعات نقل ہوئے ہیں مگر ایک واقعہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی نوعیت کا نہایت دلچسپ اور منفرد واقعہ ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ غزوہ سے فتح یاب ہو کر لوٹے تو ایک سیاہ رنگ کی لڑکی حاضر خدمت ہوئی اور عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم واپس لوٹایا تو میں آپ کے سامنے دف بچ جاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے منت مانی ہے تو ٹھیک وگرنہ نہیں۔ اس لڑکی نے چونکہ سچ میں منت مان رکھی تھی تو اسے دف بجانے کی اجازت مل گئی۔ بس اس نے دف کو ہاتھ میں لیا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بجانا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ لڑکی نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا مگر مسلسل دف بجاتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں حضرت علی کریم اللہ وجہہ کریم اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے مگر لڑکی نے دف بجانا بند نہ کیا اور مسلسل دف بجاتی رہی۔ ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ اس سیاہ لڑکی نے یوں ہی حضرت عمر کو آتے دیکھا تو فوراً دف کو چھوڑ کر زمین پر رکھا اور ان سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہوئے اس پر بیٹھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کا یہ خوف دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے عمر بلا شبہ شیطان تجھ سے ڈرتا ہے۔ دوستو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منفرد اعزاز ہے جو اور کسی صحابی رسول کے حصے میں نہیں آیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب الکریم ان کی مرکت پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام کی گستاخی و بے ادبی سے محفوظ و مامون رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔